رات کے اندھیروں میں جو پارلیمنٹ میں کارروائی ڈالی گئی ہے، اس نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی تاریخ میں ایک سیاہ باب کا اضافہ کیا ہے، اور جسے بڑا اچھا بنا کر خوشی خوشی جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پورا عمل ہی نہ صرف مشکوک تھا بلکہ عدلیہ کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے یہ کارروائی کافی دنوں سے جاری تھی۔ چیف جسٹس کے تقرر کا جو طریقہ کار جاری تھا، جس میں سینیورٹی کی بنیاد پر خود بخود تقرر ہو رہا تھا، اس تقرر کو پارلیمنٹ کی کمیٹی اور پھر وزیر اعظم کے ہاتھ میں دینا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس کے نتیجے میں عدلیہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، جس کا حوالہ پاکستان کے سینئر سیاستدان بار بار دیتے رہے ہیں، 1973 کا آئین انتہائی مشکل حالات میں بنا تھا، اور اس آئین پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہوا۔ ان جماعتوں میں بلوچستان کی جماعتیں بھی شامل تھیں، سندھ کی جماعتیں بھی شامل تھیں، پنجاب کی بھی تھیں، اور اس وقت صوبہ سرحد تھا اس کی بھی، اور مختلف نوع خیالات رکھنے والے اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ اس آئین کے اوپر متفق ہو گئے تھے، اور تمام تر سیاسی اختلاف کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ اور اپوزیشن نے مل کر ایک متفقہ ڈاکومنٹ تیار کیا۔ مجھے افسوس ہے مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے اور ان کے پوتے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے اور ظاہر ہے ان کے داماد کی سرپرستی میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس نے اس آئین کی جو روح ہے اس کو متاثر کیا ہے۔ مقصد تھا عدلیہ پہ کنٹرول، اس کے 2-3 آپشن انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اب آپشن بھی ان کے تھے، طریقہ کار بھی ان کا تھا، خرید و فروغ بھی ان کی تھی، طاقت بھی ان کی تھی، ڈنڈا بھی ان کا تھا۔ تو اب یہ جس بھی آپشن کو اختیار کرتے تو یہ تو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے تھے نا، عدلیہ کے لیے تو نہیں تھے۔ عدلیہ کی آزادی پہ تو شبخون مار دیا گیا نا۔ تو اس میں یہ سوال اہم ہے جو آپ نے کیا کہ یہ سینیورٹی کا کیا ہوگا اور سینئر ججز پھر کیا کریں گے، لیکن اس میں ایک سوال اور ہے کہ اگر خود ہماری اعلیٰ عدلیہ آپس میں تقسیم نہ ہوتی اور پارٹی بازی نہ ہو رہی ہوتی، اس میں افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی کا عملاً ترجمان بن جائے، دوسرا دوسری پارٹی کا بن جائے، اپنے عمل سے کم از کم اس بات کا اظہار نہ کر رہے ہوتے، تو آج ان کے ساتھ شاید اس طرح سے کوئی بدسلوکی نہ کی جا سکتی۔ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، اعلیٰ ترین ججوں کے لیے بھی، کہ جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر کھڑے ہونے کے بجائے پہلے سے بنے ہوئے ذہن کے ساتھ جب بات کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اور پارٹی سے ایفیلیشن ان کی ظاہر ہونے لگتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ موقع فراہم کرتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی غیر جمہوری قوت جو فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو، وہ ان کے اوپر شبخون مار سکے۔